اوروں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا در ہے جس نے دیا تو بہت کچھ اور کبھی تانا نہیں دیا۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھین جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس شخص سے ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی سے کبھی گندگی دور نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ کوئی تمہارا دن دکھائے تو ناراض نہ ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مانتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ مشکلوں کا وقت جتنا بھی طویل ہو جائے، ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجزی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کے قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا۔ اس میل کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ فضول ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا، عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ خدا کو منا رہے ہیں لوگ خدا کی مخلوق کا دل دکھا کر۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کی بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی کرنے سے رب ملتا ہے۔ کبھی سنا نہیں کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا کوئی مرد کسی غیر محرم لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ فرمایا، اگر پڑھانے والا بایزید بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ شریف ہو، اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہو
وہ کلامullah شریف ہو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غصے کی مقدار میں کمی عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ کسی نے حکیم بو علی سینہ سے پوچھا، آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ جواب دیا، گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ میں کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرتوں پر یا گناہوں کے درگزر کرنے پر۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں، یا اللہ مدد فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، راہبر بچاتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہو۔ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چلنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ مدد کرنے کا جذبہ کبھی سرد نہیں پڑنا چاہیے، اسی ایک جذبے سے منسوب ہے انسانیت۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بس یہی سوچ کر دعا مانگتے رہا کرو، رب کو تمہارا مانگنا پسند ہے۔ اور رہی بات قبولیت کی، تو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھو کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو، اور دیکھو وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔